لڑکپن میں ہر ایک نوجوان کی طرح ہمیں بھی پرانی داستانیں پڑھنے کا شوق تھا، جس میں ایک سبز پوش بزرگ ہیرو کو اسم اعظم سکھایا کرتے تھے، جس کی بدولت ہیرو کی ہر مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ وہ قصے پڑھتے ہوئے یہ آرزو دل میں چٹکیاں لیا کرتی تھی کہ کاش وہ اسم اعظم ہمیں بھی معلوم ہو جائے۔ عملی دنیا میں قدم رکھتے ہی وہ اسم اعظم ہمیں بھی مل گیا، لیکن اس کا نام محنت تھا۔ محنت ہی دراصل وہ اسم اعظم ہے جو انسان کی زندگی میں ہر مشکل کا حل پیش کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، محنت کار اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو اپنی روزی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ محنت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اسے کچھ عطا فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا، ایک کمبل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بیچ کر ایک رسی اور کلہاڑی لے آؤ۔ رسی اور کلہاڑی لے کر جب وہ شخص واپس آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹوں، اسی رسی میں باندھو اور جا کر بازار میں بیچ دو، پھر کچھ دن کے بعد میرے پاس آنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ نے مجھے بہت اچھا راستہ دکھایا۔ بھیک مانگنے کی بجائے اب میرے پاس اپنی محنت کے سبب بہت سے روپے جمع ہو گئے ہیں۔ سچ ہے، محنت میں عظمت اور برکت ہے۔ اسلام سے پہلے سردار، حاکم اور بڑے لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عار سمجھتے تھے، وہ بس حکم چلانا جانتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیح عادت کو ختم کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ ظاہر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑھ کر ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام اور محنت کرنے کو عار نہ سمجھا تو ہم کیوں ایسا سمجھیں؟ تاریخ اسلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام اپنے کام خود کرتے تھے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، حضرت ہود تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کاشتکاری کرتے تھے، حضرت داؤد زرع بناتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ محنت کی عظیم پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام اور انسانی فلاح و بہبود کے دوسرے پاکیزہ مقاصد کے لیے شب و روز محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی خود انجام دیتے تھے۔ مثال کے طور پر کپڑوں کو پویند لگاتے اور اپنے جوتے خود مرمت فرماتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کا ہاتھ پٹایا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کے کام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ ہمارے اسلاف اپنی زندگیوں میں بھی اپنے کام خود انجام دیتے تھے، دبدبہ رکھنے کے باوجود اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں دوسروں کی مدد قبول نہ کرتے تھے۔ کسی محتاج کا حال معلوم ہوتا تو اناج کی بوری اپنے کمر پر اٹھا کر پہنچاتے۔ باہر سے کوئی قافلہ اگر مدینے میں ٹھہرتا تو اس کی حفاظت لیے خود پہرا دیتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک رات وہ کچھ سرکاری کاغذات دیکھ رہے تھے کہ کام کرتے کرتے چراغ کا تیل ختم ہو گیا۔ اتفاق سے ان کے پاس ایک مہمان بیٹھے تھے۔ آپ تیل لانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے تو مہمان نے کہا، یا امیر المومنین، آپ تشریف رکھیے، میں چراغ میں تیل ڈال دیتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، اس کے لیے میں مہمان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ مہمان نے کہا، اگر آپ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتے تو پھر اپنے کسی غلام یا کنیز کو حکم دیجیے کہ وہ چراغ میں تیل ڈالے۔ امیر المومنین نے فرمایا، کنیز اور غلام دن بھر کے تھکے ہوئے سو گئے ہیں، میں اپنے ذاتی کام کے لیے ان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا۔ مہمان یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کر چراغ میں تیل ڈال لائے اور اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے مہمان سے کہا کہ میں اٹھتے وقت بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور آ کر بیٹھتے وقت بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ اپنا کام کرنے میں میری عزت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں، انہوں نے زندگی میں سخت محنت اور زبردست جدوجہد کی۔ ان عظیم انسانوں نے بے شمار سختیاں برداشت کیں اور پھر کہیں جا کر اس قابل ہوئے کہ عظمت و
عزت کے پرچم کو چھو سکیں۔ امریکہ کا پہلا صدر ابراہم لنکن راتوں کو لکڑی جلا کر اس کی روشنی میں مطالعہ کرتا تھا۔ امریکائی صدر لنڈن جانسن ایک نائی کی دکان پر بوٹ پالش کرتا تھا۔ افغانستان کا وزیر اعظم چرچل اپنے جوتے مرمت کیا کرتا تھا۔ دور کیوں جائیں، خالق پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کو دیکھ لیں۔ وہ رات کو بہت دیر تک پڑھتے تھے۔ ایک رات جب ان کی بہن نے بہت رات گئے تک پڑھتے رہنے سے منع کیا تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ اگر محنت سے نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ جو لوگ محنت سے جی چلاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاموں کو خود انجام دینا اور سمجھتے ہیں، وہ کم ظرف ہونے کے ساتھ ساتھ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے تو وہ دوسروں سے کام لے کر اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی ہیں، حالانکہ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے طرز عمل سے کسی کے لیے پریشانی اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ انگریزوں نے اپنے دور اقتدار میں حکومت کا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے ہندوستانی عوام اور افسروں کے درمیان ادنی اعلیٰ کا امتیاز رکھا۔ صاحب لوگ غلط قسم کے احساس برتری کی وجہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے کام ذاتی محنت سے انجام دینا اپنی حد تک خیال کرتے تھے۔ اس لیے معاشرت میں آہستہ آہستہ یہ رجحان عام ہو گیا۔ اپنے ذاتی کام کرنے کی بجائے دوسروں سے کروانا ہی عزت حقیقی معیار ہے۔ اس غلط روش کا بنیادی سبب یہ ہے کہ بعض کام ہماری نظر میں گھٹیا اور بعض اونچے درجے کے ہیں۔ مثلاً جوتے گانٹنا، نہر کی کھدائی کرنا، سڑک کوٹنا، کارخانے میں کام کرنا اور کاشتکاری کرنا گھٹیا قسم کے کام ہیں، اور ان کے مقابلے میں افسری، ٹھیکیداری، انجینئرنگ اور ڈاکٹری وغیرہ اونچے درجے کے کام سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ اگر جوتے گانٹنے والا جوتے نہ گانٹے، سڑک کوٹنے والا دوپہر کی جلتی دھوپ میں سڑک نہ کوٹے، نہر کی کھدائی کرنا ان کے سڑک نہ کوٹے، فیکٹری کا مزدور فیکٹری میں کام نہ کرے اور کسان ہل نہ چلائے تو معاشرے کا سارے کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا ہے۔ ارشاد بانی ہے، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ جو کوئی محنت کرتا ہے اسے اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ یوں تو محنت کی ضرورت دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے، مگر اس کی ضرورت اور اہمیت حصول تعلیم کے سلسلے میں دو چند ہو جاتی ہے کہ یہی ایک چیز دنیا میں ایسی ہے جو دولت سے خریدی نہیں جا سکتی، بلکہ اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، شوق اور محنت سے کام کرنا پڑتا ہے۔ شوق جتنا تیز ہوگا اور محنت جتنی زیادہ ہوگی، اس میدان میں اتنی ہی بڑی اور اتنی محنت کرنا پڑتا ہے۔ شوق جتنا تیز ہوگا اور محنت جتنی زیادہ ہوگی، اس میدان میں اتنی بڑی اور اتنی ہی اہم ہوگی۔ جو لوگ لکھنے پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتے اور خاطر خواہ محنت نہیں کرتے، انہیں کامیابی کی قطعاً امید نہیں رکھنا چاہیے۔ دنیا اپنی تاریخ میں کوئی ایسا معجزہ نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص علم کے میدان میں بغیر محنت کر کے آگے بڑھ گیا ہو۔ محنت اور مشقت کے تعمیری پہلوؤں کی اہمیت تو مسلم ہی ہے، اس سے تعمیر اخلاق میں بھی مدد ملتی ہے۔ جن کاموں کے لیے سخت قسم کی جسمانی یا ذہنی مشقت درکار ہوتی ہے، انہیں سر انجام دیتے ہوئے انسانی ذہنی طور پر کچھ اس طرح مصروف رہتا ہے کہ کوئی بری سوچ اس کے قریب نہیں بھٹک پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مصلحین نے کام کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ تخلیق آدم سے لے کر اب تک انسان نے ارتقاء کی جو منزلیں طے کی ہیں، وہ سب محنت ہی کا ثمر ہے۔ اسے جسم و روح کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے اپنی معاشرتی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سخت محنت کی ہے۔ اس نے اپنے عزم و آہنی سے کام لے کر پہاڑوں کے جگر چیرے ہیں۔ اس کی سخت کوشی اور ارک ریزی نے صحراؤں کو سبزہ زار اور خوبصورت شہروں میں تبدیل کر کے خدا کی زمین کو جنت کا نمونہ بنا دیا ہے۔ الغرض آج انسانی ترقی کے جو مظاہرے ہمارے سامنے ہیں، وہ اس کی صدیوں کی محنت و مشقت کا صلہ ہیں۔